السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے میرے جمعہ کا جو موضوع ہے، دوسرا جمعہ یہ چل رہا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات و نصیحتیں۔ یہ ایک جمعہ چھوڑ کر پچھلے جمعہ بیان کیا گیا تھا، اور کچھ اقوال غنیت الطالبین انوار البیان کتاب میں رہتے ہیں، اس وجہ سے آج سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں ارشادات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ بہت سے حضرات یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ صرف اپنے ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، آپ اپنے ولیوں کے رتبے بیان کرتے ہیں۔ کرامتیں تو قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہیں، اور اس کے متعلق بھی کچھ مختصر انداز میں کرامتوں کا بھی بیانات میں ذکر ہوا ہے۔ تو کرامتیں یہ ولیوں سے ظاہر ہونا، یہ کرامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح نبیوں کو معجزے ملتے ہیں، اسی طرح ولیوں کو کرامتیں ملتی ہیں، وہ اللہ کے مرضی سے ہی، اور اللہ کا جب ارادہ ہو، اللہ کی جب اجازت ہو، تبھی وہ کچھ اولیاء اعظام کرامتیں دکھاتے ہیں جب ضرورت پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ ہر بار جب جی چاہے کرامت دکھائیں۔ تو بعض لوگ اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ آپ صرف اپنے ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ان کی نصیحتیں، ان کے ارشادات کہاں پر ہیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت کہاں پر ہے، تو وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو ایک جمعہ تو وہ بیان ہو چکا ہے، اور کرامتیں وغیرہ بھی آپ دیگر حضرات سے سنتے رہتے ہیں، یا اس مسجد میں بھی اس کے متعلق بیانات ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگان دین نے اپنی زندگی میں جو اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، مسلمانوں کو، مؤمنین کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ نصیحتیں ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کی زندگی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر ہوتی ہے، یعنی ان کی سیرت پر ہوتی ہے، جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النحل 12واں رکوع ہے، 14واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس علم والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگو، پس علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو جو ان کا نام لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا ارشادات بیان کیے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں مسجد کے متعلق۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تشریف لاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا مثال دے کر بیان کیا گیا کہ گھر کا کوئی
آدمی، گھر کا کوئی انسان کہیں دور ہے اور بہت مدتوں کے بعد، بہت مہینوں یا پھر سالوں کے بعد وہ جب اپنے گھر میں آتا ہے تو گھر والے اس کے آنے کی وجہ سے جس طرح خوش ہوتے ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اسی طرح خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں تشریف لے کر آئے۔ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، عبادتیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل کتنا پسند ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس کے اندر غرور گھمنڈ نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آئے تو غرور گھمنڈ اپنے دل میں لے کر نہ آئے اور اللہ کا خوف کھاتا رہے۔ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جمعہ کے دن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تمہیں جمعہ کا دن ملے تو کثرت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن خاص کر کے حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، جمعہ کے دن عمل کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، دیگر اور دن پڑھتے ہیں تو 1 ثواب، لیکن جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، نیک عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ، جمعہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن 2 گنا یعنی ڈبل اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے دوست کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہارا سچا دوست کون ہے۔ ہم جو دوستیاں کرتے ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ میرا دوست ہے۔ نہیں، یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور تمہیں نیکی کا حکم دے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ مومن اور مؤمنات یہ ہیں مرد و مسلمان عورتیں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے، اچھا دوست وہ ہے کہ تمہیں برائی سے روکے، گناہ سے روکے اور نیکی کی طرف لے کر جائے، تو وہ تمہارا سب سے بہترین دوست ہے۔ لیکن آج کا اس دنیا میں معاملہ الٹا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے متعلق اس کو بولنے جائے کہ بھائی صاحب ایسا نہ کرو، تو وہ دوسرے دن بات کرنا، دیکھنا بند کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، لوگوں کے اندر جہالت ایسی ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، یاد رکھے، چاہے ہم سے کوئی دور ہو، چاہے ہم سے کوئی نزدیک ہو، ناراض ہو، خوش ہو، اللہ کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ چاہے گھر والے ہوں، محلے والے ہوں، دوست و احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمیں ان کو نیکی کا حکم دینا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ تم اگر نیکی کی دعوت نہیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں پر برے لوگ مسلط کر دے گا۔ اچھے لوگوں پر برے لوگ یعنی حکمراں، بڑے لوگ مسلط کر دے گا، اور اگر نیک لوگ ان مظلوموں کے حق میں یا پھر ان لوگوں کے حق میں اگر دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کیونکہ جن اچھے لوگوں پر برے لوگ مسلط ہوئے ہیں، وہ اچھے لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، اسی وجہ سے ان پر ظالم حکمراں، برے لوگ مسلط کر دیے گئے، اور اگر نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، یوشع بن نون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوشع بن نون، میں تمہاری امت میں سے 40,000 نیک لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ کتنے؟ 40,000 نیک لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے 40,000
نیک لوگوں کو ہلاک کروں گا اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ وہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، برے لوگ ہلاک ہو رہی ہیں، ان پر عذاب آ رہا ہے 60,000 لوگ، یہ تو بات معلوم ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ نیک لوگوں پر بھی عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ وہ 40,000 لوگوں پر عذاب اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ ان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ یعنی وہ 60,000 لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، اللہ کو ناراض کر رہی ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ شرک کر رہی ہیں، بدعت کر رہی ہیں، گناہ کر رہی ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر رہی ہیں، اور لیکن نیک لوگ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری رکھے ہوئے ہیں، دوستی رکھے ہوئے ہیں، ملنا جلنا رکھے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھے ہوئے ہیں، کھانا پینا ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ان برے لوگوں کے ساتھ میں نیک لوگوں کو بھی ہلاک، تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی گروہ، کوئی جماعت گناہ کرتی ہے تو ان کو نیکی کی دعوت دیں، اگر وہ دعوت قبول کرے تو ٹھیک، نیکی کے راہ پر چلے تو ٹھیک، اگر نہیں چلتے تو ان سے دوستی، ان سے رشتہ، ان سے تعلق توڑ دے، کیونکہ ان گنہگار لوگوں کی وجہ سے جو عذاب ان پر آئے گا، نیک لوگوں پر بھی ان کی وجہ سے عذاب آئے گا، یاد رکھیں۔ وہ بھی لوگ برے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ تباہ و برباد ہوں گے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہی ہیں، کسی کو گناہ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے اندر عیب ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی گناہ ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ کریں، کیا کریں کہ اس کو اکیلے میں، تنہائی میں اس کو دعوت دینے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کے عیب دوسرے لوگوں کے سامنے نہ اچھالے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے، 4 لوگ کھڑے ہیں تو اس کا وہ گناہ 4 لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ اس کے عیب اچھال رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کو اکیلے میں تنہائی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو دعوت دینے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو فرماتے ہیں کہ علل اعلان اس کے گناہوں کو بیان کیا جائے اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد حاصل کی جائے، کیونکہ ایک انسان جب اکیلے میں اصلاح نہیں پا رہا، صحیح راستے پر نہیں آ رہا، تو وہ اس کے عیب، اس کے گناہ دوسرے لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے گناہ سے یا پھر اس کی صحبت سے بچیں۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی کچھ نصیحتوں میں سے، غنیۃ الطالبین اور انوار البیان یہ کتاب میں آئی ہیں، کہتے ہیں کہ ادب علم سے بہتر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ادب، ایک انسان کے اندر ادب ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کے اندر ادب ہے وہ علم سے زیادہ بہتر ہے۔ اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے، ہر مومن جو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مومن پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ادب کو اختیار کرے۔ کیا کریں؟ ادب کو اختیار کرے۔ انسان کے اندر ادب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول اپنی کتاب میں لا کر کہتے ہیں کہ حضرت سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے با ادب ہو جاؤ۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہ پہلے با ادب ہو جاؤ، پھر علم حاصل کرو۔ انسان کے اندر ادب ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ اور حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ادب پہلے علم بعد میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادب پہلے علم بعد میں۔ اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے تو قرآن کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو، جس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے تو اس استاد کا ادب ہو، اور اگر گھر میں جاتا ہے تو ماں باپ کا ادب ہو، مسجد میں آتا ہے تو مسجد کا ادب ہو۔ یہ تمام چیزیں ادب انسان کے اندر کیا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا، سرکار سیدنا غوث اعظم نے کیا کہا کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور اس عالم کے اندر وہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔
سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھو، کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھو، تو اس کے اندر 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اور دیکھیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی پیر کی صحبت میں بیٹھو۔ عالم یعنی جو پیر ہوگا اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ جو پیر ہوگا اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اور آج بہت سے ایسے جہلا پیر دکھائی دیتے ہیں جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، شریعت کے مسئلے مسائل معلوم نہیں، لیکن اپنے آپ کو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بڑے پیروں کے پیر کیا کہتے ہیں کہ تم کس عالم کی صحبت میں بیٹھو، کس عالم کی صحبت میں، اور وہ ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمبر 1 کہ جس عالم کی صحبت میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھو تو دنیا کی رغبت وہ عالم دل سے نکال دے۔ یعنی میں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تو وہ سامنے والا عالم دنیا کی رغبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے اور عبادت کی ترغیب اس کے دل کے اندر ڈالے، عبادت کا ذوق اور شوق اس کے دل کے اندر ڈالے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی عالم کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ عالم سب سے پہلے بیٹھنے والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت، دنیا سے الفت، دنیا کی تڑپ یہ دور کر دے اور اس کے اندر عبادت کی رغبت ڈالے۔ دوسری چیز حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ریا، جو دکھاوا ہوتا ہے نا، دکھاوا جو کرتے ہیں، ریا دکھاوا سے نکال کر اخلاص کی تعلیم دے۔ وہ عالم کیا کرے کہ جو کوئی اس کے مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، تو ریا دکھاوا جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ریا اور دکھاوا اس کے اندر نکال دے اور اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کے معنی کیا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میں جو کچھ نہیں کر رہا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اخلاص دل کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوا۔ انسان کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر وہ عالم تکبر، گھمنڈ چھڑا دے۔ اگر انسان کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو اس کے اندر سے تکبر، غرور، گھمنڈ نکال دے اور اس کے اندر تواضع و انکساری پیدا کرے۔ انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ تواضع و انکساری، خود کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے۔ تو عالم کے اندر یہ کوالٹی، یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ عالم لوگوں کے اندر سے غرور، گھمنڈ نکال دے، تکبر نکال دے اور اس انسان کے اندر تواضع و انکساری پیدا کرے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوتھی چیز بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کے اندر سے کاہلی اور سستی، آلس پنا جو کہتے ہیں نا ہمارے اندر ہوتا ہے، کاہلی اور سستی سے بچا کر نصیحت کرنے والا، ترغیب دینے والا انسان اس کو بنائے۔ وہ عالم کیا بنائے؟ اگر کوئی انسان کاہل ہے، سست ہے، آلسی ہے تو اس کا آلس اس سے نکالے، کاہلی سستی نکالے اور اس انسان کو ایسا بنائے کہ وہ انسان دوسرے لوگوں کو نصیحت کرے، دوسرے لوگوں کو ترغیب دے اور دین کے لیے کام کرے، چستی سے دین کے لیے کام کرے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 5ویں چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان جاہل ہے، کم علم ہے، جاہل ہے، تو اس انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر جائے، علم کی ترغیب دے اس انسان کو۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ارشاد نہیں فرمایا، یہ نصیحتیں انہوں نے ارشاد نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے خود اس پر عمل کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں کہ آپ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھتے ہو، کسی متقی و پرہیزگار کی صحبت میں بیٹھتے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آج جو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں، کچھ ارشادات جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو اس کو سنیں، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی، ان کا سانس لینا، ان کا سانس چھوڑنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ارشادات فرمائی ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ جب ہم ان کے نام لیوا ہیں، جب ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو اللہ والوں کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف نام لینے سے،
صرف ان کے نام پر پکا کر کھانے سے یا پھر ان سے محبت کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ عملی میدان میں، عمل کے میدان میں اترنا ضروری ہے۔ عمل کے میدان میں اتریں گے اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، تبھی ہم 100% ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ہم کہلائیں گے۔ صرف نام لینے سے، کہہ لینے سے کافی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے خود فرمایا ہے، بڑے بڑے اولیاء اعظام نے فرمایا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو رسول کا نافرمان ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ سے اس کو چھوٹ نہیں ملے گی، جب رسول کی بارگاہ سے چھوٹ نہیں ملے گی، تو اولیاء اعظام بھی ان کو اپنے نزدیک نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ بزرگان دین نے بڑی بڑی چیزیں بیان کی ہیں، لوگوں کو سدھارنے کی، دین کی دعوت دینے کی کوشش کی ہیں، تو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ الفت و محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی جس طرح پابندی کرتے تھے، شریعت کے معاملے میں جس طرح سخت تھے، حرام کام سے بچنا اور حلال کام کرنا، ناجائز چیزوں کو چھوڑنا، جائز چیزیں کرنا، شریعت پر 100% چاہے وہ نمازوں کی پابندی ہو یا پھر دیگر جو بھی اعمال ہوں، انہوں نے جس طرح عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس علم والوں سے پوچھو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے پاس اگر علم نہیں ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں کسی علم والے کے پاس جاؤں۔ پس علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ دنیا کے تمام معاملات میں ہم کسی نہ کسی سے رہبری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، گھر کا کام ہو، باہر کا کام ہو، خود کا کوئی بھی کام ہو، تو ان تمام لوگوں سے جو تجربے کار ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اس سے ایسی غفلت برتتے ہیں کہ جیسے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کریں، دین کے معاملے میں بھی جو دین والے ہیں، جو علم والے ہیں، ان سے تعلقات قائم رکھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔